بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 41. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو. And believe in what I have sent you, confirming that which is with you, and be not the first to disbelieve in it, and do not exchange my signs for a small price, and fear only me. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 باتیں کہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ. دل میں یقین کرو کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور اس کا ہر حکم میری دنیا اور آخرت دونوں بنانے کے لیے ضروری ہے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر انسان ایک قدم بھی دین پر عمل نہیں کر سکتا. دوسری چیز یہ کہ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. یعنی اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، اور تمہارے پیچھے جو نسل آئے گی جو تمہیں دیکھ کر کے دین کو چھوڑ دے گی کہ ہمارے باپ دادا بھی نہیں مانتے تھے، ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ماحول ہے، تو ان سب کا گناہ اور وبال اور بوجھ جو تم کو دیکھ کر کے لوگ اللہ کے دین کو ہلکے میں لیں گے، سب کا بوجھ تمہارے اوپر ہوگا. اور اگر تم اس کو مانتے ہو، عمل کرتے ہو، تو تم کو دیکھ کر کے جتنے لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان سب کا ثواب بھی تمہیں ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہی گئی ہے کہ میری آیتوں کو سستی قیمت میں مت بیچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کا کوئی حکم چھوڑ کر کے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے دنیا کا، چاہے وہ پرائم منسٹر کی کرسی کیوں نہ مل رہی ہو، وہ تھوڑی قیمت ہے اللہ کی آیتوں کے بدلے. پوری دنیا بھی اگر کیوں نہیں مل رہی ہو، ایک آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ بھی ایک آیت کی تھوڑی قیمت ہے، وہ پوری قیمت نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا تو بہرحال ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن اس پر جو عمل کا وبال ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. اور آخری چیز یہ ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے صرف ڈرتے رہو.
تم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہو، سوسائٹی سے ڈرتے ہو، گھر والوں سے ڈرتے ہو، بیوی سے ڈرتے ہو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ ساری کائنات دنیا اور آخرت فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور دنیا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بلند کرے گا، لوگوں کی نظر میں عزت عطا فرمائے گا اور آسمان سے اور زمین سے رحمتیں اور برکتیں برسائے گا جیسا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے تم سے ناراض ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقصان اور ان کی تکلیف سے تم کو بچائے گا، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی اللہ سے تم کو بچا نہیں سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔